بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. سب سے پہلے آپ یہ تصویر دیکھیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں شہریار خان آفریدی امریکہ کے دورے پر ہیں. ان کی امریکہ میں مبینہ طور پر تلاشی لی گئی ہے اور یہ تقریباً جو دعویٰ کیا گیا اس کے مطابق جو شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہوئی تھی وہ ان کے ساتھ ہوئی ہے. اور جو شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہوئی تھی اس پر بھی میں نے پہلی بار میں ٹویٹر پہ یہی کہا تھا کہ یہ پروٹوکولز ہیں تلاشی کے، ان کے اپنے پروٹوکولز ہیں، ان کے مطابق ہوا ہے. لیکن اب یہ دعویٰ کیا گیا کہ شہریار خان آفریدی کے ساتھ یہی ہوئی ہے اور ان کی جامع تلاشی ہوئی ہے، جامع تلاشی. اور یہ دعویٰ کیا گیا مختلف لوگوں کی جانب سے. سلیم صافی صاحب نے، ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے ایک تصویر شیئر کی یہی، اور یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ شکر ہے امریکہ ہے. یعنی انہوں نے لکھا کہ یہ شکر ہے امریکہ ہے، وہاں صرف تلاشی ہوئی ہے، چیک ہوا ہے. پاکستان ہوتا اور شہریار آفریدی اپوزیشن میں ہوتے، حکومت میں نہ ہوتے، تو ان کی نہ صرف اس طرح سے تلاشی ہوتی بلکہ ان پر ہیروئن کا کیس بھی ڈال دیا جاتا اور 10 کلو ہیروئن بھی نکل آتی وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اس طرح کی بات کی. یہ انہوں نے جو رانا ثناء اللہ کا معاملہ ہے اس پر طنز کرتے ہوئے ان کے خلاف بات کی. سلیم خان صافی صاحب جو ہیں وہ حکومت کے خلاف بہت کھل کر بات کرتے. اچھا یہ ان کا حق ہے، ان کے پاس اگر اس بارے میں شواہد ہوں، ثبوت ہوں، چیزیں اس کو سپورٹ کرتی ہوں تو وہ بالکل بطور صحافی کر سکتے ہیں اور وہ بہت کھل کر کرتے ہیں. تو انہوں نے تصویر شیئر کی. اس کے بعد ہوا یہ کہ سلیم خان صافی صاحب کو معذرت کرنی پڑی اور انہوں نے معذرت کی اور اس تصویر کو، اس ٹویٹ کو انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا کیونکہ یہ فیک تھی. یہ غالباً کسی شوٹ کا سین ہے، وہاں سے یہ تصویر اٹھائی گئی اور یہ جو تصویر ہے فوٹو شاپڈ ہے اور اصل تصویر جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر تھی اور اس کے ساتھ جو ہے شہریار خان آفریدی کو جوڑ دیا گیا. شہریار خان آفریدی امریکہ کے دورے پر گئے ہیں تو پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلسل یہ خبریں دے رہے ہیں کہ ایئرپورٹ پر روک لیا گیا، پوچھ گچھ ہوئی، ڈی پورٹ کیا جانے والا تھا، مطمئن نہیں کر سکے حکام کو، جواب نہیں دے سکے. پھر پاکستانی آفیشلز نے وہاں پر جو ڈپلومیٹک اسٹاف ہے اس نے مداخلت کی اور اس کے بعد آفریدی صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں داخل ہو پائے، ورنہ بڑی سبکی ہوتی اور بہت سبکی ہو بھی گئی. یہ تمام باتیں کی گئیں. ان تمام باتوں کی کہیں سے بھی ویریفیکیشن نہیں ہو سکی. تو یہ ہمارے ہاں صحافیوں کی جانب سے دعوے کی گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھتے چلے گئے اور آہستہ آہستہ انہیں ٹھنڈ پڑتی چلی گئی. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، سیاسی مخالفین، صحافت کے مخالفین یہ تمام کام کرتے ہیں اور کسی کی بھی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ صرف اس حکومت میں نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے، یہ آئندہ بھی ہوگا اور یہ سلسلہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے. فیک نیوز جو ہے جس کے خلاف حکومت کام کر رہی ہے وہ اسی طرح سے آگے بڑھتی ہے اور کسی کو بھی ایک غلط تصویر بڑے بڑے صحافیوں کو رسوا کر دیتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے اور پھر وہ معافی بھی مانگ لیتے ہیں جیسا کہ اس کیس میں ہوا. بالکل اسی طرح سے زیادہ دلچسپ ہے ہوئی ارنب گوسوامی کے ساتھ. انڈیا مسلسل کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے وہاں پر فوجی موجود ہیں، پاکستان کے فوجی آفیسرز موجود ہیں، پاکستان کی پراکسی جو ہے وہ افغانستان میں لڑی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اور انڈیا کو شکست، امریکہ کو شکست، پاکستان نے یہ سب کچھ کیا ہے، پاکستان کی فوج کے ISI کے آفیشلز انوالوڈ، یہ مسلسل وہ لوگ کر رہے ہیں. اب اس میں ہوا یہ کہ ارنب گوسوامی نے اپنے شو میں دعویٰ کیا کہ پاکستان کے ISI کے آفیسرز سرینا ہوٹل کابل میں موجود. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ 5th فلور پہ موجود. اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اتنی شاندار ہیں، اتنی زبردست ہیں کہ انہیں نہ صرف یہ پتا ہے کہ یہ کابل میں موجود ہیں، کابل میں کہاں موجود ہیں، کس ہوٹل میں موجود ہیں، ہوٹل کے کس فلور پر موجود ہیں. اور پھر ارنب گوسوامی نے یہ بھی کہا کہ میری انٹیلیجنس ایجنسیز کو کویسچن نہ کیا جائے، ان کی اہلیت پر سوال نہ اٹھایا جائے، کیونکہ میری انٹیلیجنس ایجنسیز کو تو یہ بھی پتا ہے کہ ISI کے ان آفیسرز نے رات کے کھانے میں آرڈر کیا کیا تھا. I'm giving you want to know more details? Should I tell you which room? 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani officers are there? 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani officers are there? I can also maybe tell you what they ordered for dinner, so don't question my intelligence sources. یہ ارنب گوسوامی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا. ارنب نے کہا کہ 5ویں فلور پہ، کابل میں سرینا ہوٹل کے 5ویں فلور پہ ISI کے آفیسرز ٹھہرے ہوئے ہیں. اب پاکستانی جو شریک تھے پروگرام میں ان کی جانب سے بھی جواب دیا گیا
اور یہ گوگل بھی جواب دے رہا ہے, دنیا بھی جواب دے رہی ہے. کابل سرینا ہوٹل کے کل فلورز ہیں 2. And then when I get to know from my sources, Serena has only 2 floors. وہاں پر کوئی تیسرا فلور نہیں ہے, کوئی چوتھا فلور نہیں ہے, کوئی 5واں فلور نہیں ہے. اور ارنب گوسوامی اور انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز, ارنب کو پہلے بھی وہ پرائم منسٹر آفس سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے, وہ یہ بتاتا رہا ہے, اس چیز کی لیکس سامنے آئی ہیں. وہ را کے آفیسر سے, وہاں کے آرمی آفیسر سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے, اور وہ اس کو خبر لیک کرتے ہیں, چیزیں لیک کرتے ہیں. اور ارنب اپنے پروگرام میں ایسی ہی تحصیل کر کے رکھ دیتا ہے مودی کے مخالفین کی. ارنب اپنے پروگرام میں پاکستان کی کئی بار اپنی طرف سے دھجیاں اڑا چکا ہے, تو وہ اب کی بار بھی پاکستان کی اپنی طرف سے دھجیاں اڑا رہا تھا اور اپنی بھد اڑا رہا تھا. تو ارنب گوسوامی جو ہے وہ ذلیل ہوا, اور انڈین میڈیا ذلیل ہوا. اور ایک بار پھر اس پروگرام میں ساتھ میں جو تشریف فرما تھا وہ تھا جی ڈی بخشی, وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر انڈیا کا, جو مسلسل چینلز پہ آتا ہے اور چینلز پہ آنے کے بعد اپنے ملک کو گالی دیتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے. اپنی فوج کو بھی کئی بار گالی دیتا ہے, اپنے میڈیا کو بھی گالی دیتا ہے, اور بتاتا ہے کہ پاکستان نے ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی. وہ روتا بھی ہے, اب بزرگ یہ بیچارہ روتا بھی ہے. اب کی بار بھی وہ پروگرام میں موجود تھا. ممکنہ طور پر یہ اس کی جانب سے دی گئی خبر ہے, کیونکہ جی ڈی بخشی نے اس سے پہلے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پاکستان کے ڈھیروں آفیسرز اور جوان جو ہیں وہ ابھی افغانستان میں جان سے گئے ہیں. اس نے یہ کوئی ہفتہ پہلے خبر دی تھی اپنی طرف سے ٹویٹر پہ کہ پاکستان آرمی کا بھاری جانی نقصان ہوا ہے. 12 جے سی اوز, 7 او آرز زخمی ہوئے ہیں, 5 آفیسرز, 9 جے سی اوز, 160 او آرز, پشاور, سوات, کوئٹہ, اور پھر اس کے بعد ملٹری ہاسپٹلز جو ہیں وہ اوور فلوئنگ ہیں. میجر جنرل عادل رحمانی ہیز کم بیک ٹو آرگنائز discreet funerals in dead of night like in Kargil like thieves. یہ اس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا. اس دعوے کی حقیقت کیا نکلی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے جو اداکار ہیں, گلوکار ہیں, جو اظہار یکجہتی میں ویڈیوز میں آرمی کی یونیفارم پہن لیتے ہیں, تو ان کی تصاویر شیئر کی تھیں کہ یہ جو ہیں اعجاج, یہ میرے ساتھ تھے, کورس میٹ تھے, یہ شہید ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد انہی لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ لڑائی ہو رہی ہے, اور مسلسل لڑائی ہو رہی ہے پنجشیر میں, طالبان کو مار پڑ رہی ہے. ویڈیوز دکھانے کا دعویٰ کیا ان لوگوں نے, اور یہ ویڈیوز ویڈیو گیم کی ویڈیوز تھیں, اور ویڈیو گیم کی ویڈیوز میں ان لوگوں نے کہا کہ طالبان جو ہیں وہ مار کھا رہے ہیں, اور دیکھیے کتنی زبردست لڑائی ہو رہی ہے, فائٹر جیٹس ہیں, بم چل رہے ہیں, تڑا تڑ مسلسل حملے ہو رہے ہیں, اور وہ ویڈیو گیم کی ویڈیوز تھیں. پھر اس کے بعد انہی لوگوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین, بلکہ عامر لیاقت حسین, ڈاکٹر نہیں, عامر لیاقت حسین جو ہیں, ان کو جو ان کی غالباً کسی رمضان ٹرانسمیشن سے پہلے ایک ویڈیو بنائی گئی تھی کسی ترانے کے سلسلے میں, تو اس میں وہ شہادت نوش کر جاتے ہیں, جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں. تو وہ جامع شہادت نوش کر جانے والی ویڈیو جو اداکاری تھی, اس اداکاری کو جو ہے انڈینز نے اٹھایا, اور اسے بھی جو ہے یہ بتا دیا کہ پاکستان کا ایک میجر جو ہے وہ افغانستان میں مزید شہید ہو گیا ہے. تو یہ اسی طرح کے دعوے, اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں, اور جو فلور نہیں ہوتا یہ وہ بنا دیتے ہیں, جو آرمی آفیسر نہیں ہوتا یہ وہ بنا دیتے ہیں, اور پھر یہ اپنے لوگوں کو بھی الو بناتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے پاکستان میں 400 مار دیے ہیں, 500 مار دیے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کا ابھینندن آتا ہے, مار کھاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم اسے واپس کرتے ہیں. یہاں واگا بارڈر سے اپنے پرچم کے سائے تلے کہتے ہیں جا اور چلا جا, اور یہ جی لے اپنی زندگی اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ بے وقوفیاں انڈین میڈیا بھی کرتا رہتا ہے, ہمارے یہاں بھی میڈیا سے ہوتی ہیں. اسی لیے یہ جو حکومت آپ کو مسلسل بتا رہی ہے کہ فیک نیوز مسئلہ نہیں ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, اس سے جان چھڑائیں, اور اس سے پوری دنیا میں جان چھڑائی جانی چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.